قامت قیامت ہو، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت شروع، تو اگلے لمحے میں مر گیا تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ قیامت زندوں کے لیے نہیں، مرنے والوں کے لیے نا۔ جو مر گیا ہے اس کا عمل بھی ختم، اس کا یہ جہان بھی ختم، اس کی دولت مکان سارا کچھ ختم، اب کچھ نہیں کر سکتا، واپس بھی نہیں آ سکتا قیامت کی صبح تک، سارا کچھ رہ گیا تھا۔ نمازیں پڑھ سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو قیامت تو شروع ہو گئی۔ لے آنا پھر عذاب، دیر کس بات کی؟ پیغمبر جب کہتے تھے یار یہ کام نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، پکڑ آ جائے تھی، وہ کہتے تھے ہم تو کر رہے ہیں ہر روز، صبح صحیح سالم اٹھتے ہیں، فاتنا لے آ بما تعدنا، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر سچا ہے تو تو نہیں عذاب لا سکا، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تو جھوٹا ہے۔ موت کا منکر کائنات میں کوئی نہیں، کافر بھی منکر نہیں، ہندو بھی منکر نہیں، جو کہتا ہے نو گاڈ، خدا ہے ہی نہیں، وہ بھی موت کا منکر نہیں۔ آج تک کائنات میں کوئی موت کا منکر پیدا نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے سامنے اس کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کے سامنے اس کی جوان اولاد مر گئی، اس کے سامنے بڑے بڑے نوجوان، اس کے دوست احباب فوت ہو گئے، والدین اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے فوت ہو گئے، تو وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دو دعوے گزر چکے ہیں۔ پہلا دعویٰ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں یہ کیا ہے کہ ساری کائنات میں عبادت کے لائق یعنی الہ اور معبود، حاجت روا، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ ساری کائنات کو عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ ساری کائنات کو کھلانے پلانے والا، رزق دینے والا وہ بھی اللہ ہے، اور ساری کائنات کا خالق بھی اکیلا اللہ، لہٰذا عبادت کے لائق وہی ہے جس نے پیدا کیا، جس نے رزق پہنچایا، اور جو ساری کائنات کا علم رکھتا ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ صرف عبادت اسی کی ہے۔ اس پہ ایک دلیل دی گئی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ عبادت کے لائق اسی لیے ہے کہ تم بھی یہ بات مانتے ہو کہ ساری کائنات کا خالق اکیلا اللہ ہے، ساری کائنات کو رزق پہنچانے والا یعنی ساری کائنات کا پالنہار اکیلا اللہ ہے، تو پھر یہ بات بھی مان لو کہ عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ۔ جب دلیل مان لی جائے تو پھر دعویٰ بھی ماننا پڑتا ہے۔ جب گواہوں کو مان لیا جائے کہ یہ گواہ سچے ہیں، تو پھر قاتل اس قتل میں پھانسی کی سزا پاتا ہے۔ نتیجہ ماننے کی صورت میں آتا ہے کہ پھر جج کو سزا دینی پڑتی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھایا۔ اب ہے زجر۔ زجر کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ۔ بندے اتنی دلیلیں ہو جانے کے باوجود آخرت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں آخرت کوئی نہیں، اور یہ منکر کیوں ہوئے؟ یہ دنیا جو اللہ نے پیدا کی تھی، اس دنیا میں اتنے رچ بس گئے، اتنا دنیا کو دل سے لگا لیا اور دل میں اس کو جگہ دے دی۔ دیکھیں کشتی پانی میں چلنا کشتی کی مجبوری ہے، اگر پانی نہ ہو تو کشتی چل سکتی نہیں، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو اس کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان کا رہنا مجبوری ہے، کھانا پینا اس کی مجبوری ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے آگے اگر دنیا کی محبت ہی صرف دل میں آ جائے تو پھر وہ انسان کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔
تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو دنیا پیدا کی تھی لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں میں رہتے ہوئے اپنے پروردگار اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولتا، جو رب کو بھی نہیں بھولا اور رب کے پیغام کو بھی نہیں بھولا۔ تو پیغمبر ہوتا ہے پیغام لانے والا، جو رب کے پیغام کو بھی نہیں بھولا اور پیغام لانے والے کو بھی نہیں بھولا۔ یہ آزمائش تھی تو لوگوں نے اسے حقیقت سمجھ لیا۔ یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے رب تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا تھا، تو بندوں نے اس کو ہی سارا کچھ سمجھ لیا اور آخرت سے بالکل غافل ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا والا ان قلتا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا ان کے دل میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ اگر آپ بھی انہیں یہ کہیں کہ انکم مبعوثون، اور دوسرے مقام پہ ہے انکم لمبعوثون، انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ یہ موت کا تو انکار کرتے ہیں لیکن موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ موت کا منکر کائنات میں کوئی نہیں، کافر بھی منکر نہیں، ہندو بھی منکر نہیں، جو کہتا ہے نو گاڈ، خدا ہے ہی نہیں، وہ بھی موت کا منکر نہیں۔ آج تک کائنات میں کوئی موت کا منکر پیدا نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے سامنے اس کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کے سامنے اس کی جوان اولاد مر گئی، اس کے سامنے بڑے بڑے نوجوان اس کے دوست احباب فوت ہو گئے، والدین اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے فوت ہو گئے، تو وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن مرنے کے بعد کہتا ہے پھر اے جہان مٹھا تھا اگلا کہیں ڈٹھا، تو وہ کہتا ہے مر جائیں گے لیکن اس کے بعد کچھ نہیں، جب مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ اَإِنَّكُمْ لَمَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ، اور دوسرے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اَإِذَا كُنَّا، کیا جب ہم مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، کیف ننشزها، پھر اللہ نے وہ منظر دکھایا بھائی کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اللہ نے وہ دوبارہ زندہ ہونے کا اپنے پیغمبر کو وہ سارا منظر دکھایا سیدنا عزیر علیہ السلام کو، کہ کیسے گدھا مر کے مٹی ہو گیا اور پھر اس کی ہڈیوں کا جال بنا اور پھر اس کے اوپر گوشت آیا اور پھر گوشت کے اوپر اس کی جلد آئی اور گدھا زندہ ہو کے کھڑا ہو کے اس نے انہیں نانا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح انسان بھی مر کے مٹی ہو جائیں گے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر اللہ دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جب آپ بھی انہیں کہیں کہ مرنے کے بعد آپ دوبارہ زندہ ہونا ہے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، وہ کہتے تھے یہ ساری جادوگروں کی باتیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں، یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، آج تک کوئی مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ تو ساڑھے آدھے مرن تو پھر زندہ ہوگا، قبر ہے بھائی دوبارہ ہے، وہ آدھے کہ دوبارہ زندہ کوئی نہیں ہونا۔ اور مومن کہتا ہے کہ قبر میں نہیں ہونا لیکن قیامت کے بعد، انکم مبعوثون بعد الموت، مرنے کے دوبارہ حشر میں دوبارہ کیا ہونا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم کیا کریں گے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ پھر تم نے زندہ ہونا ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مرنا ہے لیکن مر کے مٹی نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ لیکن جو بندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث۔
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں، تو ان کے لیے رب تعالیٰ نے زجر کی ہے، کفار کے لیے جو آخرت کے منکر ہیں، وہ قرآن سننے کے بعد اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے کہا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ۔ اچھا، وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ اگر اللہ کے ہم مجرم ہیں تو پھر اللہ ہمیں پکڑتا کوئی نہیں، سزا کیوں نہیں دیتا؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آنا پھر عذاب، دیر کس بات کی؟ پیغمبر جب کہتے تھے یار یہ کام نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، پکڑ آ جائے تھی، وہ کہتے تھے ہم تو کر رہے ہیں ہر روز، صبح صحیح سالم اٹھتے ہیں۔ فاتنا، لے آ، بما تعدنا، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر سچا ہے تو نہیں عذاب لا سکا، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تو جھوٹا ہے، یہ تیری صرف باتیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، ہم مؤخر کرتے ہیں، عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، امت کا کیا مطلب ہے؟ مقررہ وقت کے لیے۔ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو وہ کہتے تھے کیوں روک رکھا ہے اللہ نے، لے کیوں نہیں آتا؟ وہ عذاب اور ثواب پیغمبر کے اختیار میں، جزا اور سزا پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ پیغمبر کے ذمے تو ہے صرف بتلا دینا، نشاندہی کر دینا، دونوں راستے بتلا دینا، بھائی یار یہ ہلاکت والا راستہ ہے اور یہ کامیابی والا راستہ ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے بتلا دیے، یہ ناشکرے لوگوں کا راستہ ہے اور یہ رب کو ماننے والوں کا راستہ ہے، جو اما شقی و اما سعید، کچھ بدبخت کچھ خوش بخت۔ خوش بخت وہ جنہوں نے رب اور رسول کی بات مان لی، اپنی منمانی نہیں کی، تو فسعدوا فی الجنہ، جنت ان کے انتظار میں ہے، بس مرنے کی دیر ہے، جنت اس مرنے والے کے انتظار میں ہے۔ اور جو بدبخت ہیں جہنم ان کے انتظار میں بیٹھے، مرنے کی دیر ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی سوال پیدا ہوتا تھا نا، بھائی وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا قیامت کی بات، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، قرآن کہتا ہے ایک آنکھ کے جھپکنے میں قیامت آ جائے گی، ابھی تک آئی تو کوئی نہیں۔ کلمح البصر او ہوا اقرب، آنکھ جھپکنے میں کتنا دیر لگتی ہے؟ سال لگتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک لمحے کے اندر قیامت آ گئی، آئی کوئی نہیں۔ حدیث نے تشریح کر دی، من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت شروع، تو اگلے لمحے میں مر گیا تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ قیامت زندوں کے لیے نہیں، مرنے والوں کے لیے نا، جو مر گیا ہے اس کا عمل بھی ختم، اس کا یہ جہان بھی ختم، اس کی دولت مکان سارا کچھ ختم، اب کچھ نہیں کر سکتا، واپس بھی نہیں آ سکتا قیامت کی صبح تک، سارا کچھ رہ گیا تھا۔ نمازیں پڑھ سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو قیامت تو شروع ہو گئی۔ اچھے کام نہیں تھے تو قیامت شروع ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں ما یحبسہ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، جب اس کا عذاب آئے گا، اس کی پکڑ آئے گی، پھر اسے ٹال کوئی نہیں سکے گا، پھر اسے ٹال کوئی نہیں سکے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا عذاب جو مذاقیں اڑا رہے ہیں انہیں گھیر کے رہے گا، وہ گھیرے میں آ جائیں گے، چاہے وہ زندگی میں آئیں یا مرنے کے بعد قبر کے عذاب کی صورت میں گھیرے میں آ جائیں۔
دونوں صورتوں میں وہ اللہ کے عذاب کے گھیرے میں آ جائیں گے، مرنے کے بعد عذاب قبر کی صورت میں، اور کل حشر نشر میں دوبارہ جہنم کی صورت میں، دونوں صورتوں میں اللہ کے۔ اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے اسی لمحے اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے، ان کے لیے سزا کا فیصلہ ہو جائے تو ابھی تباہ اور برباد ہو جائیں جیسے پہلی قومیں ہوئی تھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔